الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کی جبری اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و برادران ملت، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ عورتوں کے متعلق حجاب کے متعلق ہے، کیونکہ ابھی یہ سلگتا ہوا پہلو ہے، کیونکہ جب لوہا گرم ہوتا ہے جب ہی اس کو پگھلایا جائے یا اس کو مولڈ کیا جائے، جس شیپ میں دیا جائے شیپ میں آ جاتا ہے۔ تو چنانچہ ابھی کنٹروورسی میں یہ بات چل رہی ہے کہ عورتوں کے لیے حجاب کیوں ضروری ہے۔ میں چاہا کہ اسی متعلق، کیونکہ ابھی حالات ایسے ہیں، اسی کے اوپر قرآن حدیث کے متعلق کچھ روشنی ڈالوں۔ حجاب کے متعلق قرآن حدیث کے اندر اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، جسے میں نے ابتدائی خطبے میں آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، کسی گھر میں ایسے ہی مت داخل ہو جاؤ، کسی غیر کے گھر میں ایسے ہی داخل مت ہو جاؤ جب تک ان کو سلام نہ کیا جائے، جب تک کہ ان سے اجازت نہ لی جائے۔ برادران ملت، سب سے بہترین تہذیب، سب سے بہترین تہذیب اسلام کی تہذیب ہے۔ دین اسلام سب سے بہترین اسلام ہے جس کے اندر تہذیب کو اجاگر کیا ہے، انسان کو انسان بنایا ہے۔ ورنہ وہ انسان تو پہلے بھی تھے لیکن جانور جیسی زندگی گزارتے تھے۔ اسلام نے ان کو تہذیب دی کہ ہاں ہم واقعی انسان ہیں، اس بات سے ان کو آشنا کیا۔ تو قرآن میں بتایا گیا کہ تم جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے ان سے اجازت لو۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو، 3 مرتبہ سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اندر سے کوئی جواب نہ آئے، کوئی ملاقات کے لیے نہ آئے تو اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم کسی کے گھر میں ایسے ہی داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اندر وہ کس حالت میں ہوں گے، کس نوعیت، کس کنڈیشن میں ہوں گے، یہ تمہیں خبر نہیں۔ اور جب وہ اجازت دے جب ہی اندر داخل ہوں، یہ نہیں کہ سلام کرتے جا رہے ہیں اور اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سلام کرو، سلام کا جواب ملے، ان سے اجازت طلب کرو، جب اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو۔ بلکہ شریعت مطہرہ میں یہاں تک ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہو تو آپ بیل ماریں یا نوک کریں تو چنانچہ ایک آڑ میں کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہ دروازہ کھلتے ہی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں،
بلکہ ایک کونے میں کھڑے ہو جاؤ، اہل خانہ کا انتظار کرو۔ شریعت مطہرہ نے کچھ قانون بتائے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ہی گھر میں کیسے جائیں؟ کہاں وہاں پر بھی سلام کر کے جاؤ، وہاں پر بھی سلام کر کے جاؤ۔ کہاں گھر میں تو میری ماں رہتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہاری ماں کسی غلط طریقے سے لیٹی ہو، بدن سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا ہو، تم اسے دیکھنا پسند کرو گے؟ بے تکلف بیٹھی ہو، کیا تم اس کو دیکھنا پسند کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نہیں پسند کریں گے۔ کہا پہلے سلام کرو، اجازت لو، پھر داخل ہو۔ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی گھر والے بھی، کبھی ماں بھی، کبھی بیٹی بھی، کبھی بہن بھی اس حالت میں بیٹھے رہتی ہیں بے تکلف کہ گھر میں اب کوئی نہیں ہے، تو چنانچہ جب وہ آپ کو دیکھے گی تو سمٹ جائے گی، اپنے پہلوؤں کو، اپنے دامن کو برابر کر لے گی، اوڑھنی اوڑھ لے گی، محتاط ہو جائے گی۔ تو شریعت مطہرہ نے کچھ باؤنڈریز، کچھ حدود قائم کیے۔ ان حدود کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ غیر محرم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ عام سفر تو دور کی بات ہے کہ حج کا معاملہ ایسا ہے کہ جہاں صرف اللہ، اس کا رسول یاد آتا ہے۔ عمرے کا معاملہ ایسا ہی، وہاں پر بھی فقہائے کرام نے فرمایا کہ غیر محرم کے ساتھ نہیں جائے گی، محرم کے ساتھ جائے گی، بیٹے کے ساتھ جائے گی، یا شوہر کے ساتھ جائے گی، یا بھائی کے ساتھ جائے گی، یا باپ کے ساتھ جائے گی۔ یہ باؤنڈریز ہیں۔ اور یہ عورت یہ سوچ کر دل افسردہ نہ ہو کہ اس کو قید کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ اسلام نے اس کو پروٹوکول دیا ہے، اس کو پروٹوکول دیا ہے۔ جیسے وزیر اعظم ہو یا منتری ہو، پریزیڈنٹ ہو، ایم ایل اے ہو، کونسلر ہو، جو بھی ہو، تو وہ اکیلا کہیں پر بھی نہیں گھوم سکتا، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، گن مین اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ اتنا پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں پہنچ سکے۔ تو اسلام نے مسلمان عورتوں کو پروٹوکول دیا ہے کہ جب باہر جائے تو باپ کے ساتھ جائے، باپ نہ ہو تو بھائی کے ساتھ جائے، بھائی نہ ہو تو شوہر کے ساتھ جائے، شوہر نہ ہو تو بیٹے کے ساتھ جائے۔ اور یہ سلسلہ اس کے مرنے تک چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ 20-30 سال 40 سال بوڑھی ہو گئی جب تک نہیں، بلکہ مرتے دم تک، اور ہر ایک کے ماتحت رہے گی، وہ ہر ایک کے ماتحت رہے گی۔ یہ عورت کا حسن ہے، یہ عورت کا پروٹوکول ہے۔ برادران ملت، عورت کے لیے حجاب بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنا وہ حجاب میں رہے گی، جتنا وہ حیا کے ساتھ رہے گی، کیونکہ حیا اس کی چادر ہے، حیا اس کا زیور ہے، اس کی خوبصورتی حیا حجاب سے ہے۔ برادران ملت، اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن کریم میں آیہ کریمہ نازل کی کہ عورت کو پردہ کرنا ہے۔ جب پردے کی آیت نازل ہوئی، جب صحابیہ کو معلوم ہوا، جس صحابیہ کو فوراً معلوم ہو گیا تو فوراً پردہ کر لی، اور کسی صحابیہ کو بعد میں معلوم ہوا تو جب معلوم ہوا تو اپنے بچے کو باہر سے ہی گھر میں بھیج کر اوڑھنی منگوا کر پھر واپس گھر گئی۔ اسلام کے اندر حجاب کا لزوم جب ہوا، جبھی سے وہ اتباع کرنا شروع کر دی، جب سے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دی۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک ہمارے گھر میں دین نہیں آیا۔
حجاب بولتے ہی کہ بالکل پرانے باتیں کر رہے ہیں، بچی کو قید کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کل کا زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، یہ ماڈرن کے بہانے فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ میرا ایک تجربہ ہے کہ میں نے تاریخ پڑھی ہے، اسلامی سلطنت جب تک قائم تھی، جب تک ان کے اندر حیا تھی، تاریخ پڑھ لیا آپ۔ عرب پہلے چھوٹا موٹا نہیں تھا، بہت بڑا، عراق، ایران، ترکی، پورا عرب، یہ پورا عرب بہت بڑا۔ اتنے بڑے عرب میں اسلامی مملکت تھی، جو اسلام کو ختم کرنا چاہا، لڑنا چاہا، لڑ نہیں سکی۔ تو چنانچہ یہودیوں نے یہ سازش کی کہ اس کے اندر بے حیائی کو عام کر دی جائے۔ جب اس کے اندر بے حیائی کو عام کر دی جائے گی، شراب خوری کو عام کر دی جائے گی، زناکاری کو عام کر دی جائے گی، تو یہ کمزور پڑ جائیں گے۔ جب تک حیا کے اندر تھے مسلمان تو مضبوط، طاقتور، شہر کے شہر، ملک کے ملک فتح کرتے جا رہے تھے۔ جب اس کے اندر سے حیا کو کھینچ لیا گیا تو پھر اس کے بعد اسلام صرف کوانٹٹی میں تو ہے ضرور، کوالٹی میں نہیں۔ کوانٹٹی میں آپ کو بتایا جائے گا 56 دیش، 56 کنٹریز ایسے مسلمان کے ہیں، لیکن ان پر غلبہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ کا، وہ ان کے دماغ سے کھیل رہے ہیں۔ تو برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کو حجاب دیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی ڈرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی ڈراؤ۔ آپ کے جو اہل و عیال ہیں، آپ کی جو اولاد ہے، جو بچی ہیں، وہ آپ کے ذمے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اسے تعلیم دیں، اسے بتائیں کہ حجاب کتنا ضروری ہے اسلام کے اندر۔ اگر آپ نہیں سکھائیں گے، جب تک آپ کے ماتحت ہے، اور اس کے بعد جس کلچر میں وہ ڈیولپ ہو جائے گی، پروان چڑھ جائے گی، پھر اس کا گناہ، اس کا ذمہ آپ ہی کے سر ہوگا۔ وہ دوزخ میں جائے گی تو ساتھ میں آپ کو بھی لے جائے گی، وہ دوزخ میں جائے گی تو آپ کو بھی لے جائے گی۔ بھائی نے نہیں کہا، بھائی کو بھی لے جائے گی۔ شوہر نے نہیں کہا حجاب کے لیے، شوہر کو بھی دوزخ میں لے جائے گی ساتھ میں۔ اولاد نے نہیں کہا تو اولاد کو بھی ساتھ دوزخ لے جائے گی، اکیلے نہیں جائے گی۔ خود بھی ڈوبے گی، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گی۔ تو برادران ملت، حجاب بہت ضروری ہے۔ حجاب کی اہمیت کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا گزر ہوتا تھا، سوال و جواب ہوتے تھے۔ اس میں سے ایک نابینا صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ جب بینا صحابی آتے تھے، دیکھنے والے، تو حضور علیہ السلام بی بی عائشہ کو حکم دیتے، اور حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، چلے جاتے تھے اندر۔ لیکن جب نابینا صحابی آئے تو حضور علیہ السلام نے بی بی عائشہ کو اندر کہا، جاؤ، اندر جاؤ، صحابی سے بات کرنا ہے۔ وہ چلی گئی، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے نابینا صحابی سے بات چیت کی، وہ چلے گئے۔ پھر بی بی عائشہ آئی اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ دیکھ سکتے ہیں ان سے حجاب کرنا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو نہیں دیکھ سکتے تو ان سے کیا ضروری ہے کہ حجاب کرنا؟ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نابینا شخص نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو، تو تمہیں بھی آنکھوں کا حجاب ضروری ہے۔ تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے بتایا۔ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے۔
تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، ظاہری چیز سے پردہ داری نہیں ہوتی، بلکہ دل کو بھی پاک صاف کرنا چاہیے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ جب وضو کرتے ہیں تو آج جتنی جگہ پر پانی گزرتا ہے صرف وہی پاک نہیں ہوتا بلکہ پورا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ ایک وضو ہوتا ہے، ایک دھونا ہوتا ہے صرف ہاتھ پاؤں منہ کا دھونا، اور ایک ہوتا ہے کہ دل کی پاکی کرنا۔ تو آپ اپنے دل و دماغ کی پاکی لائیے، دل و دماغ کو پاک صاف رکھیے۔ برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو پاک صاف رکھیں، جیسے حضور علیہ السلام نے ترغیب دی۔ جہاں قرآن کریم میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، اپنی نگاہیں نیچی کریں۔ یہاں سوال بنتا ہے کہ عورتیں، خواتین حضرات ایسے کپڑے، ایسے لباس پہنتے ہیں جس کی وجہ سے مردوں کی نظریں ادھر طرف مائل ہوتی ہیں، تو لہذا اگر کوئی مرد عورت کو دیکھے تو 40 سال تک وہ جہنم میں جلے گا۔ اگر عورت اس حالت میں مرد کو دکھی تو 70 سال تک وہ جہنم میں جلے گی۔ تو برادران ملت، اس کو زیادہ کیوں 70 سال کیوں، ان کو 40 سال کیوں؟ اس لیے کہ عورت نے ایسے لباس پہنے، اس لیے اس کو زیادہ عذاب کے مستحق ہو رہی ہے۔ برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی ماؤں کو حجاب کی تلقین کریں۔ عورت کے لیے بناؤ سنگار ضروری ہے، صرف شوہر کے لیے، صرف شوہر کے لیے۔ لیکن حال کیا ہے کہ شوہر 24 گھنٹے، یا چلو 24 گھنٹے سے 9-10 گھنٹے 12 گھنٹے باہر رہتا ہے، باقی کے گھنٹے گھر میں رہتا ہے، تو بالکل مدرس حالت میں، بالکل ایسی حالت میں کہ جس کو شوہر دیکھنا پسند نہ کریں۔ لیکن جب باہر نکلتی ہے دعوت وغیرہ کے لیے تو بالکل فیشنیبل، جس کے لیے 1 گھنٹہ میک اپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں کہا گیا ہے کہ میک اپ یا بناؤ سنگار صرف مرد حضرات، جس شوہر کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کو لبھائے، اس کو خوش کریں۔ لیکن بتائیں کہ آج کا حال ہمارا کیا ہے کہ ہم دعوتوں میں ہماری خواتین جاتی ہیں، جہاں گھنٹوں کیمرہ مین اس کو گھورتا رہتا ہے، جہاں بائے بٹلر جہاں پر کھانا سرو کرتے ہیں وہ بھی غیر محرم ہوتے ہیں۔ تو حجاب ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ کو ایجوکیشن، آج ایجوکیشن کا مسئلہ بڑا کھڑا ہے کہ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بچی کو تعلیم کیسی دی جائے۔ حتی الامکان کوشش کرے کہ دینی تعلیم دے، عالمہ بنائے، حافظہ بنائے۔ اگر دوسری تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی ہے تو اسلامی تعلیم تو اتنی تو ضروری ہے، اس کو حلال حرام معلوم ہو، اس کو حجاب کی اہمیت معلوم ہو، ماں باپ کی اہمیت معلوم ہو، نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کے متعلق معلوم ہو، اس کو طلاق خلا اور مہر اور دیگر معاملات کا علم اس کو اتنا ہو، اور اس کے بعد کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرتی ہو تو حاصل کر سکتی ہیں، لیکن وہ بھی دائرے میں، اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کی بچی پڑھنا چاہ رہی ہیں تو آپ فزیوتھراپسٹ بنائیں کہ اس میں صرف عورت حضرات نہیں بلکہ مرد حضرات کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہو۔ ایسا ایجوکیشن نہ دے کہ جس کے اندر وہ پھنس جائے، کہ اس کے اندر بے حیائی ہو، ریسپشنسٹ نہ بنائے، لوگوں کا دیکھنے کا نظارہ نہ بنائے، اس کو حیا کی چادر دے، اس کو حدود دے۔ آپ سے سوال ہوگا، برادران ملت،
آج لوگ کانوینٹ میں، اسکولس میں جو تعلیم دیتے ہیں، غیر مذہب کے لوگ، غیر مسلم لوگوں کے جو ادارے ہوتے ہیں ان میں تعلیم دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے بھرتے ہیں، اور صبح صبح پریئر ہوتی ہے جس کے اندر بھکتی کے گیت گائے جاتے ہیں، جس کے اندر شرکیہ الفاظ ان کی زبانوں پہ بچپن سے ہی رٹایا جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ کیا آپ نے ہزاروں لاکھوں روپے بھر کر آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھائی، آپ نے دینی تعلیم نہیں دی، لیکن ہزاروں لاکھوں روپے بھر کر آپ نے اسکول میں ڈالا اور صبح صبح پریئر ہو رہی ہے جس کے اندر مشرکانہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں۔ برادران ملت، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بتائیں۔ ایسے بھی تو اسکول اور کالج ہوں گے جہاں پر صبح سورہ فاتحہ پڑھائی جاتی ہوں، صبح لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھائی جاتی ہو، ایسے بھی تو اسکول ہوں گے۔ تو آپ ڈھونڈنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ ایسے تہذیب کے اندر اپنے بچے کو نہ ڈھالیں کہ بعد میں ہم اس تہذیب سے اسے نکالنے کی کوشش بھی کریں تو نہ کر سکیں، کیونکہ بچپن سے جو تعلیم دی جاتی ہے اس کی گھٹی میں پلائی جاتی ہے، اس کی رگ و رگ میں اس کا وہ سوتا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا وہی ترانے گاتا ہے، وہی پویم وہ گاتا ہے۔ تو برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں، حجاب، پردہ داری ضروری ہے۔ برادران ملت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے پردہ کیا، صحابیہ بھی نے پردہ کیا۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور حجاب ضروری ہے، عورتوں کے لیے حجاب ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر ہم ان کو حجاب نہیں پہنائیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اس کا قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے حجاب ضروری ہے۔ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجاب کی تلقین دی۔ برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر چلیں اور قرآن پر تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو سیدھی راہ پر گامزن کریں اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ تو دنیا کمانے کے چکر میں لگ جائیں گے، لیکن یہی دنیا کمانے کے چکر میں آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی، جس کے خاطر آپ نے ساری زندگی اپنے بچوں کے خاطر ساری زندگی آپ بوڑھے ہو گئے، اپنی زندگی ختم کر دی، لیکن وہی اولاد آپ کے لیے ثواب جاریہ کے بجائے عذاب جاریہ نہ بن جائے، عذاب جاریہ نہ بن جائیں، ایسا نہ ہو۔ تو برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کیسے بیٹھنا ہے۔ 9-10 سال کی عمر میں بچے جب ہوشیار ہو جاتے ہیں، شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ بچوں کا بستر الگ کر دیا جائے۔ جب جوان ہو جائے بچے تو ان کا بستر ماں باپ الگ کر دیا جائے، ان کو اپنے قریب نہ سلائیں، شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو بتائیں کہ ماں باپ سے الگ کرنے کا جوان بچوں کو حکم دیا گیا تو کزنس کے ساتھ کیسے وہ گھل مل سکتی ہیں؟ ایک سوال بنتا ہے نا۔ شریعت مطہرہ نے کیا حکم دیا کہ بچوں کا بستر جوان ہوتے ہی ماں باپ ان کا الگ کر دیں، بھائی بہن کا بستر الگ کر دیں، کیونکہ نیند کا غلبہ جب ہوتا ہے تو چنانچہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے کہا کہ اس سے پہلے کچھ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا بستر الگ کر دیں۔ کئی ایسے واقعات جو خود والد اپنی لڑکی سے زنا کرتا ہوا پایا گیا، کئی ایسے واقعات
اخباروں کے اندر کئی ایسے شائع ہوتے رہتے تھے۔ تو اگر باپ ہے تو کیا ہوا، اسے بھی اپنی باؤنڈریز میں رہنا چاہیے کہ اپنی بچی کا بستر الگ کر دے، اور بھائی بہن ہو، سگے بھائی بہن کیوں نہ ہوں، ان کا بستر الگ کر دو۔ تو برادران ملت، چند باتیں ایسی تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ بہت سارے میں نے آپ کو واقعات سنا کر دل کو خوش تو نہیں کیا، لیکن شریعت مطہرہ میں حجاب کے متعلق جو قانون ہے وہ آپ کے سامنے بتانا ضروری تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔